آج کل سوشل میڈیا کے اوپر یہ خبر گردش کرتی ہے کہ جس نے سب سے پہلے ربیع الاول کی بشارت دی تو وہ جنت میں جائے گا، اور اس طرح کے اور بہت سارے وعدے اس کے ساتھ منسوخ کیے جاتے ہیں۔ عجیب سی کہانی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی حکم اس باب میں نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ جب 29 دن ہو جائیں تو پھر چاند دیکھو، اور اگر چاند نظر آ گیا تو ٹھیک، ورنہ 30 دن پورے کرو۔ بس یہ سادہ سا ایک نظام ہے۔ باقی وہ مبارک دن، وہ مبارک لمحے، وہ مبارک مہینے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص برکتیں رکھی ہیں، تو ان سے برکتیں حاصل کرو۔ تو یہ جو ہم ایک وہ بھیڑ چال کے طور پہ یہ شعر ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ فلاں مہینے کی جس نے سب سے پہلے خبر دے دی تو اس پر رسول اللہ کی شفاعت واجب ہو گئی۔ تو یہ کتنی بدترین بات ہے کہ حضور کے نام وہ چیز منسوب کر دی جو میرے حضور نے فرمائی ہے۔ یہ بلکہ فرمایا کہ جس نے میرے اوپر جانتے بوجھتے جھوٹ گڑھا اور میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا، وہ اپنا ٹھکانہ جائے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ کبھی بھی جو ہے وہ حضور کے نام سے ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، اور اس کو کبھی بھی شیئر نہ کیجیے گا۔ باقی آپ خبر دیں یا نہ دیں، جب ربیع الاول آئے گا پورے زمانے کو خبر ہوگی۔ وہ مہینہ طلوع ہو رہا ہے، بلبلیں چہکنے لگیں گی، غنچے مہکنے لگیں گے، کلیاں چٹکنے لگیں گی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ تو جب وہ مبارک گھڑیاں، جن گھڑیوں میں صدیاں قبل میرے حضور آئے تھے، تو وہ لمحے آئیں گے تو برکتیں خود آپ روحوں میں اترتی مان۔ لا الہ الا اللہ